سننے والے دوستوں ساتھیوں کو آداب سلام۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ جس طرح پرانے دور کی یہ سوچ ہے یہ اسلام، ویسے ہی اس کی جو یہ احکامات ہیں سزاؤں کے بارے میں جو پرانے دور میں ہوتے تھے، جس طرح یہ ہے کہ ایمان والوں تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام۔ مطلب اگر آپ کا غلام مارا گیا ہے تو آپ دوسرے کے غلام کو جو ہے وہ مار سکتے ہو۔ بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ عورت کے بدلے عورت، آپ کی عورت کو مارے تو آپ ان کی عورت کو مار۔ یہ جاہلیت کے دور کے جو ہے وہ باتیں ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آج تک اس کو مسلمان یا اسلام کے جو حامی ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس ماڈرن دور میں بھی۔ اور جو عام مسلمان ہیں جو یورپ میں اور میں رہتے ہیں وہ واقف ہی نہیں ہیں ان احادیث سے، ان ساری باتوں سے، اور اگر ہوں گے بھی تو وہ نہ ان کو مانیں گے یا پھر یہ کہ اگنور کر دیں گے، کہیں بھائی ہوگا بس، کچھ کہا ہے تو یہ بس برا ہوگا۔ جیسے میں بہت سارے اپنے مسلم دوست یا کچھ ہوتے ہیں تو بھائی کیوں حرام ہے، پورک کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے، وہ کسی کے بدلے کسی کو بے قصور انسان کو مارنا کیوں؟ بس انہوں نے کہا ہوگا تو صحیح ہوگا۔ بھائی کیسے صحیح ہوگا؟ کچھ تو اپنی کامن سینس، کچھ تو عقل کا استعمال کرو۔ تو یہی ہے کہ یہ وہی پرانے دور کی باتیں ہیں، اور جن کو نہیں چھوڑ پاتے بہت سارے مسلم جو ہے۔ Let there be a curse of Allah upon thief who steals an egg and his hand is cut off and steals a rope, his head is cut off۔ صحیح مسلم کی یہ جو ہے 1687 کی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بھائی وہ اتنا، مطلب یہ ایک انسانی طور پہ، انسانی لحاظ سے سوچا جائے تو کتنا ظلم ہے، اور وہ کس کنڈیشن میں چوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ بھی نہیں جاننا چاہیے، اور وہ زندگی بھر اس ہاتھ سے محروم رہے جس سے وہ پتہ نہیں کیا کیا اس دنیا کو دینے والا ہوگا، اپنی سوسائٹی کو، اپنی فیملی کو دینے والا ہوگا، اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے ایک معمولی سی چوری پہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ، یہ کہاں کا مطلب ہے؟ لیکن ابھی طالبان کے یا جو اور ان کے جو سپورٹر ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں وہاں پہ تو ہیں ہی ہیں، جو جاہل ترین مائنڈ سیٹ کے مالک وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے بڑے اپنے آپ کو کوئی انجینئرنگ کر رہے ہیں، کوئی اسکالرشپ کر رہے ہیں یہاں پہ یورپ میں، ان کی بھی ایسی جو ہے وہ بکواس اور غیر انسانی سوچ اس کو پالے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لائف فار لائف، آئی فار آئی، نوز فار نوز اور ایئر فار ایئر۔ اور مسلم شوڈ ناٹ بی، اچھا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کسی بد اخلاقی کی بات ہے کہ لکھا ہے کہ مسلم شوڈ ناٹ بی کلڈ ان ریٹیلیشن فار دا مرڈر آف ڈس بلیور۔ مطلب انسانوں کو جو تقسیم کر رہا ہے وہ بھی یہی جو ہے وہ دین ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 2600 جو ہے 59 آیت حدیث کے مطابق ہے، اور یا پڑھیں کہ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو مسلمانوں غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ مطلب ہمارے ہاں جیسے دیت اور اس کا قصاص کا ہے کہ بھائی انہوں نے اب ایک اسٹیٹ کا بھی قانون ہوتا ہے اس طرح، تو جس طرح ہے پاکستان میں کس طرح کئی واقعات ہو گئے ہیں کہ ایک عورت نے ان کو مار دیا، اپنی گاڑی چڑھا دی، بعد میں اس نے پیسے دے دیے کیونکہ اسلام کے مطابق ہے یہ دیت اور قصاص، پہ دیت کے پیسے دے دیے۔ اسی طرح وہ پیر اسد نے فاطمہ نامی لڑکی کا ریپ کیا، بچی کا، وہ مر گئی، اس کو پیسے دیے ہوں گے، معاف کر دیا گیا اس کو، حالانکہ بلکہ الزام لگا دیا کسی اور اپنے غلام جو نوکر ہیں ان پہ۔ تو اس طرح کی بھری پڑی ہیں باتیں جو ہے وہ ابتدائی دور میں خلافت میں یہ وہی شراب کے متعلق جو ہے وہ آیات تھی۔